الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 144 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹوں میں سے دو، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے دو، نر اور مادہ۔ اونٹوں میں سے دو، نر اور مادہ، گائے میں سے دو، نر اور مادہ۔ قل آذکرین، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، کیا دونوں نروں کو حرام اللہ نے حرام کیا، ام الانثیین، یا دو ماداؤں کو اللہ نے حرام کیا، ام اشتملت علیہ، یا جس پر مشتمل ہے، ارحام الانثیین، دونوں ماداؤں کا رحم۔ ام کنتم شہداء، یا تم گواہ تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جس وقت تمہیں اللہ نے اس کا تاکیدی حکم دیا۔ فمن اظلم، سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو؟ بے شک اللہ تعالی لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت کریمہ کل کے درس میں تلاوت اور ترجمہ اور کچھ تفسیر ہو چکی تھی اس آیت کریمہ کی۔ مزید اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ مشرکین مکہ اور کافرین مکہ، آپ لوگ اس بات کو سن چکے تھے، خود سے بہت سارے جانوروں کو اور چیزوں کو اپنے اوپر حرام سمجھتے اور لوگوں کے لیے حرام سمجھتے، چاہے وہ جانوروں پر سواری کرنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جانوروں کے گوشت کھانے کے اعتبار سے ہو،
چاہے وہ جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے اعتبار سے ہو، معبودان باطلہ کو ساتھ شامل کر کر، یا وہ پیداوار کے اعتبار سے ہو، غلہ، اناج، سبزیاں وغیرہ، گندم، جو باجرہ وغیرہ، تو خود سے کچھ چیزوں کو حلال سمجھتے اور کچھ چیزوں کو حرام سمجھتے، اور اللہ کے نام پر اور اللہ کے ساتھ لات، منات، عزیٰ، حبل وغیرہ کو شامل کر کر حصے مقرر کر دیتے کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے معبود لات، منات، عزیٰ کے لیے ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کے اس نظریے کی، ان کے اس شرک کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ جانوروں کی حلت یا حرمت کا اختیار صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے سوا کسی انسان کو اس چیز کا اختیار نہیں۔ اب انسانوں میں چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی کتب ہو، چاہے کوئی ابدال ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی پیغمبر ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی اختیار نہیں، یہاں تک کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی چیز کے حلال یا حرام کرنے کا اختیار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتلایا ہے کن چیزوں کا استعمال حلال ہے، کن چیزوں کا حرام ہے۔ حکم تو اوپر سے آیا ہے، اللہ نے دیا ہے کہ کن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو، کن جانوروں کو نہیں کھا سکتے، کن چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، کن چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ کے دین کو پہنچایا ہے اور خود عمل کیا ہے، اور اللہ نے حلت اور حرمت کے بارے میں بتلایا کہ کن چیزوں کا میری طرف سے تمہارے لیے استعمال جائز ہے اور کن چیزوں کا میری طرف سے تمہارے لیے استعمال ممنوع ہے۔ تو ان آیات کریمہ تو یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی متعدد احادیث مبارکہ میں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، ایک عمل ہے، تو کچھ روایات میں کل بیان کر چکا تھا، اور ایک یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے ہو چکا تھا۔ ابو جہل کی بیٹی تھی جس کا نام جویریہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لوں، اور ابو جہل بھی رضامند تھا کہ میری بیٹی سے نکاح ہو جائے جویریہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کسی چیز کی حلت یا حرمت کا اختیار نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اے علی، پیغمبر کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی آپ کے نکاح میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہو ابو جہل کی بیٹی سے تو پھر میں محمد کی بیٹی کو طلاق دے دوں، تو اس کے بعد کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ تو فرمایا کہ میں محمد کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی آپ کے ساتھ ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جب بیان فرمایا اس سے پہلے یہ بتلایا کہ مجھے حلت اور حرمت کسی چیز کو حرام کرنا
کسی چیز کو حلال کرنے کا میرے پاس اختیار نہیں کہ میں کسی چیز کو حلال کروں یا کسی چیز کو حرام کروں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور نبی کی بیٹی ایک نکاح میں مجھے حلت اور حرمت، کسی چیز کو حرام کرنا، کسی چیز کو حلال کرنے کا میرے پاس اختیار نہیں کہ میں کسی چیز کو حلال کروں یا کسی چیز کو حرام کروں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور نبی کی بیٹی ایک نکاح میں کسی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جویر اور قسم کھا لی آج کے بعد میں فاطمہ کے ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح نہیں کروں گا۔ چنانچہ پوری زندگی گزر گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو نکاح ہوا تو ان کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار نہیں، یہ تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ تو یہ جو مشرکین مکہ خود سے کسی جانور کو حلال قرار دے دیتے ہیں، کسی جانور کو حرام قرار دے دیتے ہیں، تو یہ کس نے ان کو اختیار دیا؟ یہ خود سے کسی چیز کی حلت یا حرمت کا حکم لاگو کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ، پچھلی آیت کریمہ سے 8 جانوروں کی اقسام اللہ نے بیان فرمائی کہ جن کا گوشت کھانا حلال، جن پر سواری کرنا حلال، جن کا جو ہے اللہ کے راستے میں قربانی دینا حلال۔ وہ جانور کون سے ہیں؟ من الضأن اثنین، بھیڑ، دمبا۔ ضأن کہا جاتا ہے بھیڑ کو، دمبے کو، جس کے پشت پر بال ہوتے ہیں، اون ہوتی ہے، چاہے وہ سینگ والا ہو یا بغیر سینگ والا ہو، وہ نر ہو یا مادہ ہو۔ مادہ کو بھیڑ کہتے ہیں اور نر کو دمبا کہتے ہیں۔ تو دونوں ضأن کی تفسیر میں آ گئی کہ اللہ نے ان کو حلال قرار دیا۔ معز اثنین، اور بکری، بکری معز کہتے ہیں بکری کو، بکری ہو یا بکرا ہو، دونوں کو اللہ نے حلال قرار دیا۔ پھر آگے فرمایا اب یہ 4 ہو گئے، نر اور مادہ، بھیڑ اور دمبا۔ دمبا اور بھیڑ، نر مادہ 2 ہو گئے، اور اسی طرح بکری اور بکرا، نر مادہ، یہ 2 ہو گئے، تو 4 جانور ہو گئے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہیے کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا؟ یہ جو بھیڑ ہے یا بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، کیا اللہ نے ان کو حرام قرار دیا؟ ام الانثیین، یا دونوں ماداؤں کو اللہ نے حرام قرار دیا؟ نر بکرا، دمبا، مادہ بکری، بھیڑ، کیا ان 4 قسم کے جانوروں کو، نر اور مادہ کو اللہ نے حرام قرار دیا؟ آپ ان سے پوچھئے ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پر مشتمل ہے دونوں ماداؤں کا رحم، دونوں ماداؤں کا رحم، یعنی بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے، بھیڑ کے پیٹ میں جو بچہ ہے، کیا ان دونوں کو اللہ نے حرام قرار دیا؟ ان کے رحم میں جو بچے ہیں ان کو؟ تو وہ یہ اپنے لیے حرام کر لیا کرتے تھے، بہت سے جانوروں کے پیٹوں میں جو رحم ہوتا اس بچے کو اور جو زندہ جانور ہیں ان کو بھی حرام کر لیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھے نبئونی بعلم، مجھے خبر دیں علم کے ساتھ اگر تم لوگ سچے ہو۔ اس آیت کریمہ جو اب بیان فرمائی، اس کے اندر اللہ نے فرمایا یہ 4 جانوروں کا پچھلی آیت میں ذکر ہو گیا، بھیڑ اور دمبا کا، بکری اور بکرا کا، اور ان کے اندر جو رحم
بکری اور بھیڑ کے پیٹ میں جو رحم ہے اس بچے کا آگے اللہ نے اونٹ اور گائے کا ذکر فرمایا. ابل اثنین، ابل کا اندر اونٹ اور اونٹنی دونوں آگے، نر اور مادہ. ومن البقر اثنین، بقر کے اندر بھی نر اور مادہ دونوں آگے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بقر کا معنی گائے کیا ہے، اور لغت کے اندر بقر کا لفظ معنی گائے اور بیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے بقر کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے. چنانچہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک قصہ ذکر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بڑا ہی مالدار تھا. اس کی اپنی اولاد کوئی نہ تھی، اور اس کے بھتیجے تھے. اب یہ چچا بہت مالدار تھا، اللہ نے اسے بہت دولت سے نوازا تھا، اور بھتیجے نکمے تھے اور آوارہ تھے، محنت نہیں کرتے تھے، کماتے نہیں تھے، اور انہیں عادت پڑ چکی تھی کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم کھائیں اور ہمیں خود سے کوئی محنت نہ کرنی پڑے. تو انہوں نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، اللہ نے آپ کو بڑی دولت دی ہے، آپ کے پاس بہت دولت ہے، آپ ایسا کریں کہ اس دولت میں سے ہمیں بھی کچھ کھانے کو دے دیا کریں، ہم آپ کے بھتیجے ہیں، ہمیں بھی کچھ کھانے کے لیے دے دیا کریں کہ ہم بیٹھے بٹھائے کھا لیا کریں. تو چچا نے کہا کہ اگر کھانا چاہتے ہو، دولت لینا چاہتے ہو تو خود سے محنت کرو، کماؤ، کیوں بیٹھتے ہو گھر میں؟ کماؤ، محنت کرو اور کھاؤ. چچا نے یہ کہا. اب بھتیجے جو ہے ان سے چچا کی دولت برداشت نہ ہو سکی، تو ان بھتیجوں نے چچا کو قتل کر دیا. جب چچا قتل ہو گیا تو پھر خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، تو آپ قاتل کو بارے میں بتلائیں، اس کو تلاش کریں اور ہمارے چچا کے خون کا بدلہ دلوائیں ہمیں. اب انہوں نے خود ہی جو جا کر کہا تو اپنے آپ کو سیانہ سمجھتے تھے کہ اس لیے جا کر کہا کہ ہم خود ہی جا کر کہیں گے تو کسی کو شک بھی نہیں جائے گا کہ ہم مدعی جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، کہ ہم خود ہی جا کر جب قاتل کا مطالبہ کریں گے کہ قاتل کو پکڑا جائے اور اسے سزا دی جائے تو ہم پر تو کسی کو شک ہی نہیں جائے گا، تو سب کو دیکھا جائے گا، تلاش کیا جائے گا، لیکن ہمارے اوپر کسی کو شک نہیں جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کرے، ایسی گائے جو اس سے محنت والا کام نہ لیا گیا ہو، کنویں سے پانی نہ نکالا گیا ہو، اور ہل جس کے ذریعے نہ لگایا گیا ہو کھیتوں میں، ایسی گائے کو ذبح کرے. فَذْبَحُوا بَقَرَةً، تو گائے کو ذبح کرے. تو یہ بقر کا لفظ وہاں بھی بقرہ اور بقر یہ دونوں مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو بعض اعتراض کرنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ترجمہ کرنا نہیں آتا کہ بقر اس کا معنی تو بیل ہے تو گائے کر دیا، جبکہ گریمر میں دیکھا جائے، لغت العربیہ میں دیکھا جائے تو اس میں بقر کا معنی نر اور مادہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے. تو قرآن مجید میں جہاں جہاں بقر آیا تو وہاں پر نر اور مادہ
دونوں کے اعتبار سے اس کا معنی کیا گیا۔ اور بکر ہی کے ضمن میں بھینس اور بھینسا یہ دونوں آ گئے۔ بکر کے معنی دونوں ایک جنس سے ہیں، ایک جنس سے ہیں۔ بھینس بھینسا اور گائے اور بیل دونوں ایک جنس سے ہیں۔ اسی لیے فقہاء اکرام رحمہ اللہ تعالی علیہم نے یہ بات مسئلہ بتلایا کہ جب زکوٰۃ نکالی جائے، جب 30 نگ ہو جائیں بھینس اور بھینسے کے، بیل اور گائے کے 30 نگ ہو جائیں، 30 جانور ہو جائیں، چھوٹے بڑے سب کو شامل کر تو ایک ایسا بھینسے کا، بیل گائے کا بچہ ایسا جو 1 سال مکمل کر چکا ہو، دوسرے سال میں لگ چکا ہو، تو وہ زکوٰۃ کے طور پر دینا پڑے گا۔ اور جب 40 نگ ہو جائیں تو دو بچے جو 1 سال کے ہو جائے وہ زکوٰۃ کے طور پر سال گزرنے پر اللہ کے راستے میں دینے پڑیں گے۔ تو یہ مسئلہ بتلایا۔ تو بکر کے ضمن میں بھینس بھینسا گائے بیل دونوں آ گئے۔ اسی لیے قربانی بھی جس طرح بیل اور گائے کی جائز ہے، اسی طرح پر بھینس اور بھینسا کی بھی جائز ہے کہ بکر کی تفسیر میں یہ دونوں آ جاتے ہیں، بھینس بھینسا گائے بیل۔ تو اللہ نے ان کو حلال قرار دیا، اونٹ کو اونٹنی کو، بھینس کو بھینسا کو، گائے کو بیل کو، فرمایا کہ ان دونوں کے پیٹوں میں جو ہیں وہ بھی اللہ نے حلال قرار دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہیے کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام قرار دیا؟ بیل اور بھینسا، ان دونوں اونٹ اور گائے، اونٹ اور بیل، ان دونوں نروں کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ عامل انثیین یا دونوں ماداؤں کو، یعنی بھینس اور اونٹنی، بھینس اور اونٹنی، گائے اور اونٹنی، یہ آگے مادہ میں اونٹنی بھینس گائے یہ سب مادہ میں آ رہے ہیں، ایک جنس سے ہیں، بھینس اور گائے اور بیل سب ایک جنس سے۔ تو نر ہوں یا مادہ ہوں، اونٹنی میں یا بھینسا گائے بیل میں نر ہوں یا مادہ ہوں، تم یہ تو بتلاؤ کیا ان دونوں کو اللہ نے حرام قرار دیا؟ ان کے نروں کو، ان کے ماداؤں کو، یا جن پر ان کا رحم مشتمل ہے، اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے، بھینس کے پیٹ میں جو بچہ ہے، ان کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ تو فرمایا ام کنتم شہداء، یا تم گواہ تھے جس وقت اللہ نے تمہیں اس کا تاکیدی حکم دیا، تم گواہ تھے اس وقت، اللہ نے تو حکم دے دیا۔ اللہ رب العزت نے تو ان کو حلال قرار دیا ہے، حرام قرار نہیں دیا۔ لہذا خود سے کوئی اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتا، یا اللہ کے حرام کردہ چیز کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جن کی حلت کا حکم دیا قیامت تک وہ حلال ہی رہیں گے، اور جن کے حرمت کا حکم دیا قیامت تک وہ حرام ہی رہیں گی، کوئی اس چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتا۔ تو 8 قسم کے جانور کا ذکر 8 ازواج میں آیا، تو وہ 8 قسم کے جانور، بکرا بکری 2، بھیڑ دمبا 4، اور اونٹ اونٹنی 6، بیل اور گائے 8، یہ 8 ہوں گے۔ تو 8 قسم کے جانوروں کو اللہ نے حلال قرار دیا۔ تو میں نے جیسا کہ بتلایا کہ بکر میں بھینس بھینسا گائے بیل ایک جنس سے ہیں، الگ الگ جنس سے نہیں ہیں، نام مختلف ہو گئے، ذائقہ چاہے مختلف ہو گیا، لیکن اسے جنس سے ایک جنس میں قرار دیا۔ اس ایک جنس ہی کی بنا پر ان کا گوشت کھانا حلال،
ان کا دودھ پینا حلال قرار دیا گیا۔ تو 8 قسم کے جانور اس میں آ گئے اس آیت کریمہ میں، اور باقی جانوروں کا ذکر اللہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا۔ تو اللہ نے ان کو حلال قرار دیا، اور ان کے پیٹوں میں جو بچے ہیں ان کو بھی اللہ نے حلال قرار دیا۔ تو یہ جو خود سے کسی جانور پر سواری کو حرام قرار دیتے ہیں، یا جانور کے گوشت کو حرام قرار دیتے ہیں، یا مادہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو حرام قرار دیتے ہیں، اللہ نے تو حکم نہیں دی، یہ تو خود سے یہ کام کر رہے، خود سے یہ شرک کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کر کر غیر اللہ کے نام پر ان جانوروں کو نامزد کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے کھانا کو اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں، دودھ پینے کو حرام سمجھتے ہیں، سواری کرنے کو حرام سمجھتے ہیں۔ تم بتلاؤ تو صحیح، جس وقت اللہ نے تمہیں اس کے تاکیدی تمہیں حکم دیا تم اس وقت موجود تھے، گواہ تھے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ، سو کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ کا افترا باندھے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو جو ظلم کرے اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے کر، جو ظلم کرے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے کر، تو اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑے ظالم ہیں جو اللہ کے ساتھ اللہ کے احکامات میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے جو ہے ساتھ غیر اللہ کو شریک قرار دیتے ہیں، جو ہے اللہ کے راستے میں کسی مال کو خرچ کرتے ہوئے، خیرات کرتے ہوئے، وقف کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ جو معبودان باطلہ کو شریک کرتے ہیں، یہ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ کوئی چیز صدقہ کی جائے، کوئی چیز خیرات کی جائے، کسی چیز کا جانور کو ذبح کیا جائے، کسی چیز کو اللہ کے راستے میں دیا جائے تو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، نہ کسی پیر کے لیے ہو، نہ کسی ولی کے لیے ہو، نہ کسی نبی کے لیے ہو، اللہ کے نام پر ہو۔ ہاں نیت یہ ہو کہ یا اللہ یہ جانور، یا اللہ اس جانور کے بچے کو، یا اللہ اس جانور کے دودھ کو آپ کے نام پر میں قربان کرتا ہوں، آپ کے نام پر میں صدقہ کرتا ہوں، آپ کے نام پر میں ذبح کرتا ہوں۔ یا اللہ کس کی طرف سے؟ نبی کی طرف سے، یا اللہ تیرے ولی کی طرف سے، یا اللہ تیرے فلاں جو ہے نیک بندے کی طرف سے، یا اللہ اپنے والدین کی طرف سے، یا اللہ اپنے فلاں عزیز کی طرف سے میں یہ دودھ آپ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں آپ کے نام پر، میں اس جانور کو آپ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، میں اس جانور کے دودھ کو آپ کے نام پر صدقہ کرتا ہوں، میں اس گلے اناج کو آپ کے نام پر خیرات کرتا ہوں، تو نام صرف اللہ کا چلتا ہے۔ ہاں ایصال ثواب میں آپ چاہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو شامل کر لیں کہ اللہ فلاں تیرے پیغمبر کی طرف سے، ولی کی طرف سے، اور طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے اور آپ کے پاس کمی ہے، کمی ہو سکتی ہے، لیکن اور ہم محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں رب کے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں، رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آپ ایک دانہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، نیت پوری کائنات کے مسلمانوں کی طرف سے کر لے، یا اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دے، تو اللہ رب العزت سب کو یکساں برابر ثواب پہنچا دے گا۔ اللہ کے لیے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جب کسی چیز کو صدقہ خیرات کیا جائے، عطیات کیا جائے، ذبح کیا جائے، قربان کیا جائے، تو صرف اور صرف اللہ کے نام پر، اور ایصال ثواب میں آپ پوری کائنات کے مسلمانوں کو شامل کر لیں۔ سب سے زیادہ اس امت پر احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب میں سب سے پہلے شامل کیا جائے، اور آپ کے بعد تمام پیغمبروں کا اس کائنات کے لوگوں پر احسانات رہے ہیں، اور ہم سب کے لیے تمام پیغمبر جو ہے ہم سب کے لیے ان کی عزت، ان کا احترام، ان پر ایمان، یہ ہم سب کے لیے لازم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام پیغمبروں کو ایصال ثواب میں شامل کیا جائے، اور پھر ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، اور پھر تابعین تبع تابعین کو، پھر امت کے جتنے بھی مرحومین ہیں، اللہ کے ولی گزر گئے،
بڑے بڑے نیک لوگ گزر گئے تو ان سب کو احسان ثواب میں شامل کر پھر اپنے مرحومین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، کسی کا والد، کسی کی والدہ، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کی اولاد،